ان جیسا اتنا کم بندے دیکھے ہیں جو ان جیسے اسٹریٹ فارورڈ آنےسٹ اور چیزوں کو بالکل سچ بیان کرتے ہیں. وہ انہوں نے 5-4 جو عمران خان کی حکومت جتنا عرصہ بھی رہی آپ دیکھیں وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے, الگ رہے. لائرز جو پالیٹکس ہے اس میں وہ ضرور حصہ لیتے ہیں اور اس کے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. اور مشرف دور میں انہوں نے بہت دباؤ کے باوجود وہ اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشل سے نہیں پھرے اور انہوں نے وکیلوں کی رہنمائی کی. تو ان کی بہت جتنی عزت ہونی چاہیے ابھی اس سے کم ہے, لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ کے حقدار ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے حرف بہ حرف سچ کہا ہے. اور جسٹس آصف سعید کھوسہ کے بارے میں جو مریم اورنگزیب نے کہا ہے وہ بھی 100% ٹھیک ہے. مجھے جب یہ کیس لگا تو سب سے پہلے آصف سعید کھوسہ تھے جنہوں نے اس فریولس کیس کو, جو کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی, اس سے پہلے کے چیف جسٹس اس کو رد کر چکے تھے, تو آصف سعید کھوسہ نے اس کو قانونی شکل دی خود اور اس کی شکل بنا کے پی ٹی آئی کو دی کہ آپ اس طرح پرسو کریں. اور مجھے یہ پی ٹی آئی کے رہنما نے خود بتایا اس وقت کہ دیکھیں ہمارے سے تو یہ کیس ڈیل ہی نہیں ہو رہا تھا, یہ تو ہمیں جسٹس کھوسہ نے بنا کے دے دیا کیس اور وہی چلائیں گے اس کو. اور انہوں نے ہی چلایا. جسٹس آصف کھوسہ کوئی اپنی رنجت سی, جسٹس عصمت سعید جو تھے وہ بھی پارٹی تھے, اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے تھے. یہ دو جو تھے مین کریکٹر تھے اور کچھ ایک حاضر سروس جج ہے وہ بھی اس سازش میں شریک تھے. ان سب نے مل کر جو ہے نواز شریف کو نائل قرار دیا. اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کو سپورٹ کر رہی تھی. آئی ایس اے کا ایک سیل بنا ہوا تھا جس میں لوگ جو تھے وہ بیٹھ کے کیس کی تیاری کرتے تھے. 2 بریگیڈیئر جو تھے وہ نامینیٹ کیے گئے تھے اس جوائنٹ جو انکوائری تھی. تو یہ سب جی جوائنٹ انویسٹیگیشن, یہ سارا ایک پلان تھا. اس پلان میں میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا اور یہ بالکل غلط تھا. وہ بالکل دھاندلی تھی, دھوس تھی, اور جتنی باتیں ہیں وہ کلیئر ہو گئی. کیلیبری فونٹ جو تھا وہ کلیئر ہو گیا, جو فلیٹ تھا وہ کلیئر ہو گیا. اور یہ مجھے اسلم صاحب جو ہیں, اسلم بٹ صاحب, سلمان اسلم بٹ صاحب جو نواز شریف کے وکیل تھے, میں نے ان سے بھی پوچھا, نواز شریف صاحب سے بھی پوچھا, میں نے نواز شریف صاحب سے الگ سے یہ پوچھا, میں کیا میاں صاحب ہم سب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ جب آپ کے خلاف یہ پروسیڈنگز ہو رہی تھی تو ہمیں لگ رہا تھا کہ بھئی آپ کو نہیں چھوڑیں گے, ججز کے سوالات سے, ججز کی جو ٹلٹ تھا اس سے لگ رہا تھا, تو آپ کے اوپر امید تھے, تو کون تھا جو آپ کو امید دلاتا تھا؟ تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی میرا یہ خیال تھا کہ تمام تر دباؤ کے باوجود ججز جو ہیں وہ کسی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے اور میرے حق میں فیصلہ کریں گے. میں نے یہی بات جو میاں نواز شریف کے وکیل ہیں سلمان اسلم, وہ بات نہیں کرتے کسی سے, اور جو ہے میں اسپیشلی ان سے جا کے ملا اور ان سے یہ پوچھا کہ بھئی آپ کو وہ کیا خوش فہمی تھی, جو پورے پاکستان کو تو پتا تھا کہ آپ کیس ہار رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں کیس کے جتنے پوائنٹ سے میں سب جیت گیا تھا, میں کیلبری پوائنٹ جیت گیا تھا, میں گھر کے مسئلے پہ ڈیل کر لیا تھا, میں نے جتنے ڈاکومنٹیشن تھی وہ ساری پوری کر دی تھی. تو اسی لیے تو آخر میں آخری رات جو ہے یہ انہوں نے جو اقامہ تھا اس کو بہانہ بنا کے نائل کی.